ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، آپ جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہمارے ملک کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے بلکہ تقسیم ہند یعنی پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک جو ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے ساتھ جو تنازع چلا آ رہا ہے وہ کشمیر کا ہے۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت پاکستان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اور کشمیر کا کچھ حصہ جو کہ انڈیا کے زیر انتظام دے دیا گیا اور کچھ حصہ پاکستان کے زیر انتظام آ گیا، اس کا کوئی خط رخواہ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک دنیا اس کا فیصلہ نہیں کروا سکی۔ اقوام متحدہ نے بھی سوائے قراردادوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا، صرف قراردادیں پاس کیں، اس کے لیے کوئی عملی قدم نہیں کیا۔ اس لیے کشمیری نوجوان آج بھی کشمیر میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب میڈیا پر میں نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے یا کسی پرومیننٹ شخصیت کی طرف سے اس معاملے کی طرف کوئی توجہ نہیں دلائی گئی، اور نہ ہی سرکاری طور پر اس کا کوئی اعلان کیا گیا ہے اور کوئی مطالبہ کیا گیا ہے، اور میڈیا نے اس ایشو کو ہائی لائٹ بھی نہیں کیا۔ آج جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ سابقہ حکومت پر کشمیر کا سودا کرنے کا الزام لگا رہی تھی، آج وہ اقتدار میں ہے، حکومت میں ہے، وہ کیوں خاموش ہے؟ کس لیے خاموش ہے؟ اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ کیا ان لوگوں کے انڈیا کے ساتھ کوئی خفیہ مفادات ہیں، خفیہ مفادات وابستہ ہیں، اس لیے خاموش ہیں؟ آج چاہیے تھا کہ ہمارا سرکاری اور پرائیویٹ جتنا بھی قومی میڈیا ہے وہ اس ایشو پر بھرپور گفتگو کرتا اور شو نوٹس جو اپنے مختلف موضوعات پر کشمیر کے موضوع پر شوز کرتا، لیکن آج شاید یہ بڑے بڑے اینکر بھی خاموش ہیں اور انہوں نے اس موضوع پر کوئی خاص گفتگو نہیں کی، اور حکومت نے تو بالکل ہی نہیں کی۔ تو میں نے سوچا کہ آج مختصر طور پر میں اس موضوع پر گفتگو کروں۔ آج ہم قومی سطح پر، جس کا سرکاری سطح پر کوئی اعلان نہیں ہوا، ہم یوم استحصال منا رہے ہیں۔ چند ایک میسیجز یا بعض اخبارات نے کوئی ایڈیشن نکال دیا، لیکن ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس نے اس موضوع پر کوئی خاص گفتگو نہیں کی۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے ریاست جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا لیا، اس میں ضم کر لیا۔ اس لیے اس ریاست کے لوگوں کو، یہاں کی آبادی کو، اس ریاست کو جو حقوق حاصل تھے وہ حقوق ختم ہو گئے۔ 5 اگست 2019 سے پہلے ہندوستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر کو ایک خصوصی ریاست کی حیثیت حاصل تھی۔ اس ریاست میں اپنا الگ آئین بنانے اور ہندوستانی آئین کو اس ریاست میں نافذ نہ کرنے کی اجازت حاصل تھی۔ ریاست جموں کشمیر میں دفاعی، مالیاتی اور خارجہ امور کے علاوہ کسی اور معاملے میں وفاقی حکومت ریاستی حکومت کی منظوری کے بغیر جموں اور کشمیر میں بھارتی قوانین نافذ نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو حقوق حاصل تھے کہ دیگر ریاستوں کے شہری جموں اور کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتے تھے۔ اسی طرح انڈین گورنمنٹ کو جموں و کشمیر میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ ایک اور
جو انہیں خصوصی سہولت حاصل تھی کہ ریاستی اسمبلی کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تھا کہ ریاست کے مستقل رہائشی کون لوگ ہیں، وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتے تھے۔ انہیں یہ حق حاصل تھا کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون لوگ ریاست کے مستقل رہائشی ہیں اور کون سے لوگ مستقل رہائشی نہیں ہیں۔ یہ حق بھی ان سے چھین لیا گیا۔ اس کے علاوہ جموں اور کشمیر کے رہائشیوں کو سرکاری ملازمت، جائیداد کے حصول، آباد کاری، اسکالرشپس اور امداد کے متعلق خصوصی مراعات اور حقوق حاصل تھے۔ اسی طرح ریاستی اسمبلی کو ریاست کے مستقل رہائشیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں پر بھی، دوسرے شہریوں پر بھی کوئی پابندی عائد کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ لیکن 5 اگست 2019 کے بھارتی اس اقدام نے جموں اور کشمیر ریاست کے رہائشیوں کے یہ تمام حقوق غصب کر لیے اور ان کو اپنا تابع اور اپنا مقبوضہ علاقہ بنا لیا اور ان کو باقاعدہ طور پر بھارت کے اندر ضم کر لیا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر اب تک اور اس سے پہلے بھی بہت سے نوجوان جو کشمیری نوجوان ہیں وہ جدوجہد آزادی کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں اور انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ 24 فروری 2021 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جب وہاں پر دورہ کرنے کا پروگرام بنایا تو دورے سے پہلے بہت سے کشمیری نوجوانوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا اور کشمیری قیادت کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس طرح بہت سے مظالم ایسے ہیں جو ان کشمیری نوجوانوں پر، اس کشمیری آبادی پر کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم مختصر طور پر اس کا ڈیٹا لیں، جو ہمیں اعداد و شمار ملتے ہیں کہ 5 اگست 2019 سے اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں، اگر ہم اس سے پہلے 1947 سے چلے جائیں تو یہ تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔ 5 اگست 2019 سے 574 نوجوان شہید ہو چکے ہیں اس جدوجہد میں، بھارت کے اس اقدام کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے، اور 15,846 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور اس طرح 233 بچے یتیم ہوئے ہیں، 145 خواتین بیوہ ہوئی ہیں، اس طرح 225 خواتین کی عصمت دری کی رپورٹنگ ہوئی ہے۔ جو رپورٹڈ کیس ہیں، جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اگر ہم 5 اگست 2019 سے پہلے چلے جائیں تو یہی تعداد جو فگر میں نے ابھی بتائے ہیں یہ سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس وقت بھی کشمیر کی جیلوں میں یاسین ملک جو کشمیری رہنما ہیں ان سمیت بہت سے لوگ جیلوں کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں اور ان پر مقدمات چلائے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا مقدمہ بنتا ہے۔ لیکن ہماری حکومت، جس نے بالکل ذو معنی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور دنیا تو اس پر کیا آواز اٹھائے گی جب ہم نے خود ہی نہیں آواز اٹھانی۔ جو کل دوسروں پر الزام دے رہے تھے آج وہی کام یہ خود کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کشمیر کی جو آزادی کشمیر کی جدوجہد ہے، اس جدوجہد میں ان کی اخلاقی اور قانونی، عالمی سطح پر بھی، مقامی سطح پر بھی ان کی مدد کریں۔